خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کو کھول دیا گیا ہے، جو ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس کتاب مقدس کے پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ میں اس وقت دعا کر رہا ہوں کہ خدائے بزرگ و برتر اپنے پاک کلام کی قدرت سے مجھے اور آپ کو زندگی بخشے، آمین۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سننے کے لیے بڑے احترام سے کھڑے ہوں، خاموشی سے کھڑے ہوں اور سننے کے لیے تیاری کریں۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس موجود ہو تو آپ یوحنا کی انجیل مقدس، یوحنا رسول کی معرفت انجیل مقدس، اس کا 16واں باب ہے، 33ویں آیت، جان 16 chapter verse 33۔ یہ میرے اور آپ کے خداوند کی زبان پاک کے ارشادات ہیں۔ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آپ کھڑے رہیں گے اور ہم ایک انگلش کا کورس ہے بڑا مشہور، آپ کو آتا ہے، آج کے پیغام کے ساتھ ہے وہ گائیں گے۔ This is the day that the Lord has made, we will rejoice۔ اوکے؟ تو صرف گانا نہیں، میں آپ کے چہرے دیکھوں گا کہ آپ واقعی یہ کورس گا رہے ہیں یا ویسے میرے کہنے سے کچھ کر رہے ہیں۔ تو ہم مل کے گائیں گے، This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hey! This is the day that the Lord has made. یہ اگلی دو کی لائنوں والوں نے تو مسکرا کے گایا ہے، پیچھے جڑے بیٹھے نے وہ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ If you are happy, rejoice in the Lord, in the house of the Lord۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ اور گائیں گے، خوشی سے گائیں گے، تالی بجائیں گے۔ This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made۔ آپ تشریف رکھیں اور خدا کا کلام سنیں۔ میں اور اہل خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا نے زندگی اور صحت دے کے ہمیں پھر آپ کے درمیان آنے کا موقع دیا ہے۔ We are very, very happy and refreshed in our spirit to meet you, to see you. Hallelujah. اور میں یاد کر رہا تھا کہ ملتان ایک شہر ہے پاکستان میں، وہاں پر کلیسیا نے مجھے 25 سال لگاتار سالانہ کنونشن پر سپیکر بلایا۔
कितने साल? 25 साल। What a trust, 25। what a confidence। चर्च का पास्टर का मुझ में, मेरा उनमें। तो ये जब 25 साल में गया तो फिर उन्होंने वो मेडल डाला मेरे गले में सारे पब्लिक के सामने कि ये खुदा का खादम है जो चर्च में 25 साल लगातार सालाना करना। और जब आ रहा था तो मैंने कहा बॉय साहब और उनका चर्च भी इसी तरह लगता है रिकॉर्ड कायम होगा। हालेलुया। यहाँ भी यही हाल होगा। खुदा का शुक्र है, बहुत खुश होते हैं आप सबको देख के, मिल के, आपके साथ वक्त गुजार के। ऐसे नौजवान खादम के लिए खुदा का शुक्र हो जो मुतहम्मिल है, बुर्दबार है, मददगार है। खुदा ने आपको इनाम दिया है, इसके साथ खड़े हो और एक विजन रख के खुदा का काम करें। आमीन। आज का जो पैगाम है आपके लिए और मेरे लिए को बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा है लेकिन गहरा बहुत है। What is the message tonight? मैसेज ये है मसीह की तरफ से आपके लिए जो पीछे बैठे हैं, वो ये है खातिर जमा रखो। Be of good cheer। तो आज मैं ये बताना चाहता हूं खुदा के कलाम से कि नए अहदनामे में 3 दफा मसीह ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, खातिर जमा रखो, 3 दफा। तो मैंने डिक्शनरी निकाली और देखा कि ये लफ्ज खातिर जमा रखो या चीयर लफ्ज है। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है इसका? मसीह ने क्या कहा? एक हॉरिबल, टेरेबल, मिजरेबल सिचुएशन मसीह के सामने है, मफलूज है, जिंदा लाश की तरह, गुनाहगार है, मिजरेबल सिचुएशन। 4 आदमी उठा के लाया खटोले में, हॉरिबल सिचुएशन। और इस सिचुएशन में मसीह ने उस आदमी को देख के क्या कहा? बी ऑफ अ गुड cheer। हम तो ये आराम से लफ्ज पढ़ते हैं ना नया बाइबल के अंदर, मसीह ने इस तरह आराम से नहीं कहा था, मसीह ने पूरे जोर से कहा था। और उस आदमी को जिसका सांस भी सही नहीं आ रहा था कमजोरी से, उसको कहा कि खुशी के 3 नारे लगा। ये मसीह ने कहा था, खातिर जमा रखा। ये मतलब है, क्या ऐसा शख्स कर सकता है ये काम? यस, ओ यस, यस। जब मसीह के पांव तक पहुंच जाए कोई शख्स, यीशु की हजूरी में पहुंच जाए कोई शख्स, तो फिर यही कुछ हो सकता है। फिर खुशी के नारे लगते हैं और कोई सिचुएशन बाकी रहती नहीं है। अंग्रेजी लफ्ज जो चीयर है, इसका मतलब है खैर सुगाली का अजहार, अजहारे तशक्कुर, पुकार कर तारीफ करना, हिम्मत अफजाई करना, खुशी से चीख पड़ना, खुश करना, तसल्ली देना, अफसुदगी में तबीयत को संभाला देना। देखिए मसीह ने ये लफ्ज अदा किए, क्या मतलब था इनका? बहाल कर देना, ताजीम और तहसीन व आफरीन के लिए 3 बार नारे लगा देना। कितनी बार?
3 بار خوشی کا نعرہ لگا دینا، یہ ہے لفظ چیئر کا مطلب۔ یا مسیح نے اس مفلوج کو، اس گنہگار کو کہا کہ خاطر جمع رکھ، تو مسیح نے کہا کہ حالات اور واقعات کو بھول جا، کمزوری، بیماری، گنہگاری کو بھول جا، جس جگہ تو پہنچ گیا ہے یہ جگہ خوشی کے 3 نعرے لگانے کی ہے۔ چیئر لفظ جو ہے، جب بادشاہوں کو تخت پر بٹھایا جاتا ہے، تاج پوشی ہوتی ہے، اس خوشی کے موقع پر یہ چیئر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ 3 نعرے لگتے ہیں۔ جب یہ ہمارے کنگ جو ہے UK کے چارلس III، وہ جب ان کی تاج پوشی ہوئی ہے، پچھلے دنوں ان کو بادشاہ بنایا، تو 3 نعرے لگے تھے، ہپ ہپ ہورے۔ 3 یہ نعرے خوشی کے لگے تھے۔ کدھر ہے سبو، کدھر ہے؟ ادھر آؤ، 3 نعرے لگوا۔ تو اکثر برتھ ہوتا جب کیک کٹتا ہے تو بڑے نعرے یہ لگایا کرتے ہیں، برتھ ڈے کا یہ وہ، پورے زور سے یہ ہپ ہپ کہے گی تو ہم سب نے ہورے کہنا۔ مفلوج کو مسیح نے کیا کہا، کیا کہا؟ ہاں جی، ہپ ہپ جس طرح پہلے کہتی ہے زور سے، ہپ 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 پورا زور نہیں تو یہ ہے لفظ چیئر کا مطلب۔ مسیحی ہو، توبہ کی ہوئی ہو، بپتسمہ لیا ہوا ہو، پاک روح سے معمور ہو، اور چہرے پر انگریزی کے 3 بجے رہے سارا وقت، یہ کون سی نجات ہے؟ یہ کون سی توبہ ہے؟ یہ کون سی روحانیت ہے؟ اس دھرتی پر خداوند یسوع مسیح دنیا کے سب سے بڑے چیئرفل شخص تھے۔ عبرانیوں 2 باب پڑھ کے دیکھیں، پہلا 2 باب۔ خدا نے اپنے بیٹے کو اس کے تمام ہم اثروں سے زیادہ خوشی کے تیل سے مسح کیا ہے۔ وہ جس کو ہم مانتے ہیں، جس کے گیت گاتے ہیں منہ لمبا کر کے، وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح اس زمین پر سب سے زیادہ خوش باش تھا، اور اس کے ماننے والوں کو مانو کے چہرے بھی گلاب کے پھول کی طرح کھلے رہنے چاہیے سارا وقت، اور ان کو ہیپی خوش باش نظر آنا چاہیے۔ میں جب آپ کے چہروں کو دیکھتا ہوں تو میرا اپنا چہرہ لمبا ہو جاتا ہے، یار انہوں کی ہے کی کھادا نہیں Be of good cheer۔ مسیح نے کہا او مفلوج، او گنہگار، خوشی کے 3 نعرے لگا، تیرا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ مسیح کے پاس آنا، اس کے قدموں تک پہنچنا، اور پھر مایوس رہنا، منہ لمبا کر کے رکھنا، اس طرح کر کے نو 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 نو۔ مسیح کا چہرہ ٹیسٹیمنی ہے اس دنیا کے لیے کہ I am saved، I am spirit filled۔ دنیا کے کسی آدمی نے میرا پیٹ پھاڑ کے نہیں دیکھنا کہ نجات کتنی ملی ہوئی ہے، میرا آپریشن کر کے نہیں کسی نے دیکھنا کہ کتنا پاک روح ملا ہوا ہے۔ فیس، میرا چہرہ دیکھ کے دنیا پہچان سکتی ہے کہ what a happy person is this، why، what is the reason behind۔ تو پھر یہ گواہی کا موقع ہے کہ joy of the Lord is my strength، گواہی دینے کا موقع مسیح کے روز۔ مجھے بہت زندگی میں لوگوں نے یہ کویسچن کیا کہ آپ بہت ہیپی رہتے ہیں سارا وقت، خوش رہتے ہیں سارا وقت، وجہ؟ تو میں کہتا ہوں the joy of the Lord is my strength۔ یہ ہے، اور کوئی وجہ نہیں، پیسہ وجہ نہیں ہے، جائیداد وجہ نہیں ہے، فیملی وجہ نہیں ہے، مسلس یہ وجہ نہیں ہے،
the Lord's joy of the Holy Spirit, Hallelujah. joy of the Holy Bible. तो आप लिख रहे हैं, याद रखिए आपके लिए ये पैगाम आज शाम जब घरों को जाए, अगर कोई आपको पूछे आज क्या सुन के आए हो, What was the message this Sunday? मसीह ने मुझको कहा है खातर जमा रख। कोई भी सिचुएशन है, मुश्किल है, बीमारी है, कमजोरी है, माली तकलीफ है, whatsoever, be of a good cheer, says the Lord Jesus Christ. तो इस लफ्ज का मतलब वो लोगों को उस वक्त समझाया जब मसीह ने कहा बिस्तर उठा और चल। फिर उनको समझ आई कि मसीह क्या कह रहा है। सारे लोग खुदा की तमजीद करने लगे। क्या मतलब तमजीद करने लगे? होशाना, हालेलुया के नारे बुलंद होने लगे। हमने कभी देखा नहीं है such authority, such power, such ability we haven't seen in life. कि इंसान ये कहे गुनाह माफ हो गए, ये कहे बिस्तर उठा और चल फिर चारपाई उठा। ये है मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह, जिसको हम मानते हैं, जिससे दुआ करते हैं, जिसका कलाम पढ़ते हैं, जिसके गीत गाते हैं। ये खुदावंद यीशु, इसके पास आए हो तो मैं पूछ रहा हूं खुश क्यों नहीं हो? कोई और यीशु चाहिए आपको जो खुश करे? कोई और निजात चाहिए आपको जो चेहरे पर खुशी लाए? फिर एक दफा और आपको बपतिस्मा दे कि आप खुश हो सके? What is the matter? Jesus said, खातिर जमा रख। खुशी के नारे लगा, जबरदस्त नारे। अब चारपाई नहीं, बीमारी नहीं, गुनाह नहीं, अब बोलो हिप हिप हुर्रे। हिप हिप हुर्रे। ये गिरजे च नहीं घर भी, गिरजे च सारे हिप हिप कर लिया थे घर जो वहां भी हिप हिप हुर्रे ऑल द टाइम। आपकी सिचुएशन क्या है? जब की मैं सुन रहा था बातचीत, ने आपके लिए मसीह का मैसेज है, खातिर जमा रख। और अगर कोई ऐसा बैठा है, कोई गुनाहगार, कोई बीमार, कोई कमजोर, कोई बरगश्ता, मसीह की बात सुनो, खातिर जमा रख। मेरे पास आने से हालात बदल जाते हैं, सिर्फ खुशी ही खुशी बाकी रह जाती है। एक और बात सुनिए, मत्ती 14:24 से 27 अगर नोट करें और पढ़े जी। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस बाब 14 24 से 27 देखिए बाइबल अपनी। अगर मोबाइल पर है फिर भी देखिए। मसीह के अपने शागिर्द, अब आप पब्लिक की बात नहीं हो रही, कोई मफलूज नहीं है, गुनाहगार नहीं, उसके अपने शागिर्द जैसे मैं और आप हैं, वो एक दिन तूफान में घिर गए, बोरे गलील के अंदर फंस गए। रात का टाइम है, तूफान आ गया, कुफरानी लहरों ने टकराना शुरू कर दिया कश्ती के साथ, और शागिर्द कहने लगे कि अब बस, अब बचने की कोई हालत नहीं रही। हमने अपने अटकल पच्चू लगा के देख लिए हैं, जो हमारी महारत थी, मछलियां पकड़ने वाले थे, पानी में रहते थे, वो सारा वक्त कुछ नहीं बना। जब तूफान की वजह से, कुफरानी लहरों की वजह से, तूफानी हवा की वजह से ओ मुश्किल हो गई, नाउमीदी हो गई, मौत करीब आ गई, तो उन्होंने देखा एक शख्स है
پانی پر چلتا چلتا آ رہا ہے ہماری طرف، تو اور بھی گھبرا رہے، بہت ہی گھبرا گئے، کہنے لگے لو اگے بچ جانا سا جی، شاید کون نہیں یہ بچ، کہنے لگے کیوں جی؟ ایک دو نے کہا یہ بھوت آ گیا، بھوت آ گیا ہے۔ اب نہیں، جب انہوں نے یہ نا بھوت آ گیا، مسیح نے کہا اوہ یہ تو کافی گل ماڑی ہو گئی، مسیح سے بول پڑے، کہنے لگے نو 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 نو، یہ بھوت نہیں، یہ آپ کا بچانے والا ہے، یہ آپ کا بچانے والا ہے، یہ آپ کا لارڈ ہے، یہ آپ کا سیویئر ہے، یہ آپ کا ہیلر ہے، یہ آپ کا ڈیلیورر ہے۔ تو وہ مسیح نے زور سے کہہ دیا اسی طوفان میں، خاطر جمع رکھو، میں آ گیا ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے موت کی بات کر رہے ہو، اور میری موجودگی میں بھوت کی بات کر رہے ہو؟ نو 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 نو، میرے شاگردوں، خوشی کے 3 نعرے لگاؤ اس طوفان میں، اس اندھیرے میں، اس آندھی میں، بولو ہپ ہپ ہورے۔ مون اٹھ جا لگا، کوڑی کو گال نہیں پڑی سی، لاؤ جی، ہپ ہپ ہورے، ہپ ہپ ہورے، ہپ ہپ ہورے۔ کیا وہ شاگرد سوچ سکتے کہ اے سچویشن ہپ ہپ والی ہے، اسی مرد تھا اللہ بننے، ہم تو نا امید ہیں، ہم تو موت کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ موقع خوشی کے نعرے مارنے کا ہے۔ پر when Jesus is close to you, oh yes، یہی ہے جو طوفانوں پر راج کرتا ہے، انہی لہروں پر چلتا آ رہا ہے جن لہروں سے شاگرد ڈر رہے تھے، مر رہے تھے، پانی کشتی میں آ رہا ہے، اسی سچویشن کے اندر Lord is present. Hallelujah. تو بھائیوں بہنوں، دوستوں، بچوں، کوئی بھی طوفان چڑھایا ہے، مایوس نہ ہو، بے دل نہ ہو، ویسے مرنا تو ایک دن ہے ہی، تو مرنے سے پہلے کیوں لمحہ پائیے بنا؟ نو، مسیح نے کہا طوفان میں خوشی کے نعرے مارو، مسیح کے شاگرد ہونے کی یہ گواہی ہے۔ اگر تکلیف آ گئی، طوفان آ گیا، ہائے مر گئے، بائبل پڑھنا چھوڑ دیا، دعا کرنا چھوڑ دیا، سر پر لال سا کپڑا باندھ دیا، کٹ گئے تاکہ ہون میں نہیں بچنا، ہون میں نہیں بچنا۔ Is this believers talk؟ یہ ایمانداروں کی گفتگو ہے؟ جب مشکل حالات اور طوفان ہو چاروں طرف، اس وقت خوشی کے نعرے بلند کرنا یہ کرسچن کی نشانی ہے۔ اگر طوفان دے کے یہ کہے کہ مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے، رڑ گئے اور کچھ نہیں رہا، دعا بھی گئی، کلام بھی گیا، گیت بھی، سارا کچھ ہی رڑ گیا نالی، نو 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 نو۔ کرسچن کا نشان یہ ہے، ایماندار جو مسیح کا شاگرد یہ ہے کہ طوفان میں خوشی کا نعرہ بلند کرے۔ طوفان میں مسیح نے شاگردوں کو سکھایا، یہ موقع ہے، خاطر جمع رکھو، be of a good cheer now in the storm۔ پچھلے دنوں میں کورونا کا شکار ہو گیا، دروازہ بند، آئسولیشن، اکیلا، بالکل میری سچویشن خدا کے کلام کے مطابق ہو گئی۔ وہ کیا ہے؟ جب تو دعا کرے تو اپنے کمرے کا دروازہ اکیلا ہو جائے، تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے، اس وقت جب کمرہ میں اکیلا ہے، دروازہ بند ہے، اس وقت خدا کے ساتھ ملاقات کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ گھر والوں کو تو پتا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے، دروازہ بند ہے، اکیلے ہے، لیکن میرا سلسلہ خداوند کے ساتھ زبردست تھا۔ کلام کا دروازہ کھولا ہوا تھا، پاک روح میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا،
اور میں اسی حالت میں اٹھ کے پین لے کے کاغذ لے کے لکھ رہا تھا what the Holy Spirit says. اور ایسے پیغام ملے، گھر والوں کو نہیں پتا، ان کا کہ اکیلا ہے، دروازہ بند ہے، تکلیف میں ہے، لیکن اسی ماحول میں پاک روح میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے، خداوند میرے ساتھ بات پوشیدگی میں، لوگوں کے لیے میں پوشیدگی میں تھا، لیکن خداوند اس وقت باتیں کر رہا تھا، میں لکھتا جاتا تھا، میں کھولتا نہیں دروازہ کہ اگر کسی نے دیکھ لیا نا یہ تو لگا ہوا ہے تو کہیں گے وہ تسی آرام کرو کہڑے کم لگے ہو. تو یقین جانے اسی طوفان میں خداوند بول رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، پاک روح فرما رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا. تو جب طوفان ہو چاروں طرف اس وقت خوشی کے نعرے مارو کیونکہ آپ کا خداوند آپ کے نزدیک ہے. اگر طوفان نہ ہو تو خداوند نزدیک نظر نہیں آتا. لوگ سوچتے ایماندار یہ سوچتے کہ ہم سارے وقت فٹ رہے، راضی رہے، کوئی پرابلم نہ ہو، اور اگر یہ ہوگا تو پھر خداوند نظر نہیں آئے گا. جب آپ طوفان میں ہوں گے، لہریں چاروں طرف ہوں گی، سائے سائے کی آواز کانوں میں آئے گی، then your Lord will appear. Or will see the Lord moving around. He is present to help you. Hallelujah. اس لیے پالوس نے جب رومیوں کو خط لکھا 8ویں باب کی 38-39 آیت میں، وہ کہتا ہے، لکھتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز، کوئی طوفان، کوئی لہر جو مخالف ہے مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. مسیح سے محبت کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب ہم طوفان میں ہیں، جب آزمائے جا رہے ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے صحیح نجات کا اور پاک روح کے بپتسمے کا. یا دیکھو ابھی میرے ذہن میں چل رہا ہے سلسلہ کہ پالوس اور سیلاس جب سخت مشکل میں پھنسے ہوئے تھے اس وقت میں بچال شروع ہوا. کیوں جی؟ جب تندرست تھے اس وقت تو نہیں بچال آتا تھا. جسم خون سے لت پت ہے، زخموں سے خون رس رہا ہے، درد جاری ہے، فلپی جیل ہے، آج سے 2000 سال پہلے کی جیل، اور کاٹ میں ہاتھ پاؤ آگے بڑھا کے ٹھوکے ہوئے ہیں. کوئی سچویشن اچھی نہیں ہے. اس وقت یہ دو مسیح کے چیلے کیا کر رہے تھے جی؟ آئے آئے، مر گئے، رڑ گئے. کاؤنسلر کو چٹھی لکھو، کوئی ہمارا ممبر جو ہے منارٹی کا اس سے کانٹیکٹ کرو، کوئی ہماری بچت ہو. No. They were relaxed in such a situation. پالوس نے سلاس کو کہا، او بھائی کو گیت شروع کر، خدا کی حمد کا گیت شروع کر. مون یہ کو گیت گانے کا ٹائم تھا. وہ بھی ایسا نکلا، اس نے کہا بھائی جی نیرا کافی کوئی نہیں. اس نے یہ جواب نہیں دیا، اس نے شروع ہی کر دیا. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. انہوں نے اپنے بلڈ کو نہیں دیکھا، زخموں کو نہیں دیکھا، صورتحال پر گفتگو نہیں کی. They began to praise the Lord. واہ واہ واہ. تو یہ سچویشن ہے اور خدا نے اپنا آپ دکھایا. جب سچویشن ہاربل تھی، ٹیریبل تھی، مزریبل تھی، اس وقت خاطر جمع ہو گئی. خداوند نے اپنا ہاتھ ان کو دکھا دیا. اس لیے وہ کہتا ہے سچویشن کوئی بھی ہو، جتنی زیادہ مزریبل ہو، مشکل ہو، اس وقت خوشی کا نعرہ بلند کرو اور خاطر جمع رکھو. پھر
आल मसीह हर सूरत-ए-हाल में अपने शागिर्दों के साथ रहते हैं। कभी ना सोचे कि जब हम ठीक ठाक हैं, अब खुदावंद हमारे साथ है, उसकी बड़ी बरकत है। लेकिन जब आप मुश्किल में हैं, तूफान में है, तो समझे कि मसीह ने हमें भूल गया है। असल में जब क्रिश्चियन तूफान में फंसता है, उस वक्त यीशु मसीह जाहिर होता है उसके पास, अगर ईमानदार सही है तो। मसीह की फेलोशिप और उसकी अपीयरेंस उस वक्त मिलती है जब आप दुख में हैं, जब सिचुएशन मिजरेबल हो। तो देखिए, हम तो गिरजे में बैठ के गीत गाना हमारे लिए महान होता है। फिलिपी जेल में खून में लथपा, जख्मों से चूर, आधी रात का अंधेरा, जेल में पड़े हैं, हाथ पांव इस लायक ही नहीं कि ताली बज सके, झुके हुए काठ में। They were singing for the Lord, praising the, क्यों ना बचा लाए। तो ये है सिलसिला कि हमें खातिर जमा रखना है। फिर आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं, यूहन्ना 16:33, मसीह ने कहा, दुनिया में मुसीबत उठाते हो। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट इजी लाइफ। ये जंगी सूरत हाल है। अगर आपने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, पाक रूह में है और आप मसीह की कलीसिया में हो, तो आप जंगी सूरत हाल में हो। और जंग की सूरत है आपकी जिंदगी की। जब तक दुनिया में हो, आप मसीह के सिपाही हो, आप जंग कर रहे हो। लेकिन शुक्र यह है कि फतह हमारी है। फतह मसीह के लोगों की है। 16:33 आयत जो पढ़ी थी यूहन्ना की आपने, हम फतह के लिए नहीं लड़ते। मसीही लोग इस दुनिया में फतह के लिए नहीं लड़ते। वो फतह जो मिल चुकी है उस पर नारे लगाते हैं। फर्क समझते हैं? हम कहते हैं खुदावंद हमें फतह दो, फतह हो चुकी 2000 years ago on the cross of Calvary। फतह तो हो चुकी। Lord is risen, He is alive, He is on the throne of my personality। अब क्या करना है? हम फतह के लिए लड़ते नहीं, बल्कि ऊंची जगह पर खड़े होके, वो ऊंची जगह पर खड़े होते हैं ना जब कोई प्लेयर कामयाब होता है, ऊंची जगह पर खड़े होकर फतह का नजारा करते हैं क्रिश्चियन लोग। They enjoy victory in Christ। We are not fighting for victory। No, 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 no। हम फतह के लिए फाइट नहीं करते क्रिश्चियन इस दुनिया में। फतह तो 2000 ईयर पहले कैलवरी के पहाड़ पर हो चुकी। We follow the risen Lord, He is victor, He won the victory for me and for you। हम फतह के लिए नहीं लड़ते, फतह तो हो गई। हम क्या करते हैं? बल्कि विक्ट्री पॉइंट से, पॉइंट पर खड़े होकर हम खुशी का नारा लगाते हैं। खुशी का नारा। देखिए जी, हमारी क्रिकेट टीम पाकिस्तानी मिसाल के तौर पर वो इंडिया में जीत जाती है, तो खुशी मनाने वाले कहाँ मना रहे हैं? तो खुशी पाकिस्तान में। वो मार उन्होंने शोर मचाया होता है और नारे लगा। उनको पूछे भी आपको क्या हुआ है? आपको गेम खेले हो? आपने वो स्कोर किया है? आपने क्या किया है कि खुशी मना रहे हो? उन्होंने कहा हमारी टीम इंडिया गई थी, श्रीलंका गई थी, न्यूजीलैंड गई थी, वहां उन्होंने फतह पा ली, उन्होंने मैच जीत लिया और हम अब क्या कर रहे हैं? खुशी मना रहे हैं उस फतह की। यही दुनिया भर के ईमानदार वो काम है
کہ یسوع مسیح نے موت پر، قبر پر، پاتال پر، دنیا پر فتح حاصل کی، وہ ہمارا کیپٹن ہے۔ جب وہ فتح پا گیا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا کام ہے خوشی کے نعرے لگانے۔ ہیلیلویا۔ مایوسی، بے دلی اور یہ ہمارے قریب نہ آئے، بلکہ ہم نعرے لگائے خوشی کے کہ وی آر وکٹر۔ پاکستان جیت گیا۔ پاکستان کھیلتا ہے گراؤنڈ میں جا کے؟ پاکستان کیسے جیت گیا سارا؟ پاکستان کے بچے جیت گئے، عورتیں جیت گئی، مرد جیت گئے۔ یہ کس طرح جیت گئے؟ کھیل تو وہ 12-13 لوگ رہے ہیں دہلی جا کے یا آسٹریلیا جا کے۔ آپ کیوں ناچ رہے ہو پاکستان میں؟ آپ کیوں آتش بازی؟ آپ کو کیا ہے؟ ہم اس فتح کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ Jesus won the victory on the cross of Calvary, but we rejoice. We celebrate. لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں انڈیا میں، سری لنکا میں، ہماری ٹیم جیت گئی ہے۔ تو یوحنا 16:33 میں مسیح نے کہا، کیا کہا؟ تم مجھ میں اطمینان پاؤ، دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن be of a good cheer۔ پرواہ نہ کرو کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے، کیا بیماری ہے، تم خاطر جمع رکھو، مطلب خوشی کے نعرے ہی مارتے جاؤ۔ میں دنیا پر میچ میں نے جیت لیا ہے، آپ لوگ خوشی مناؤ۔ تو بھائیوں بہنوں، آج جو پیغام پیش کیے، یہ 3 باتیں یاد رکھے کہ میں اور آپ نے جب تک زندہ ہے خاطر جمع رکھنی ہے، کسی صورتحال سے نہیں گھبرانا، بے دل نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، بلکہ ہم نے تحسین و آفرین کے نعرے لگاتے رہنا ہے، شاؤٹ کرنا ہے وکٹری کے لیے کہ خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ آپ کے قصور ناکامیاں کیلوری کی صلیب پر کیے گئے کام کی بدولت عدالت میں آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ہیلیلویا۔ نہ، آپ کے خلاف عدالت میں کچھ نہیں پیش کیا جائے گا، صرف یہ ہوگا، میرے باپ کے مبارک لوگوں، گو ان، جاؤ اس بادشاہی کو مفت لے لو جو بینائے عالم سے پیش کر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو خاطر جمع رکھیں، دلیر رہیں، بیماری ہو، کمزوری ہو، آزمائش ہو، کچھ ہو، خاطر جمع رکھو، مطلب ہمیشہ خوش رہو۔ خداوند یسوع مسیح کی فتح تمہاری فتح ہے، جو کیلوری پر فتح ہوئی آپ کی اور میری فتح ہے۔ تو آئیے خداوند کے حضور جھکے اور اس کا شکر کریں کہ ہمارے پاس ایسا خداوند ہے جو ہمیں فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ دیتا ہے، چاہے صورتحال کچھ بھی ہو، گناہ ہے، بیماری ہے، خاطر جمع رکھو، طوفان ہے، پھنس گئے ہیں، خاطر جمع رکھو، مصیبت ہے چاروں طرف، کوئی دروازہ نظر نہیں آتا، مسیح کی آواز سنو، خاطر جمع رکھو، میں تمہارے قریب ہوں۔ آئیے خداوند کے حضور اس کا شکریہ ادا کریں۔ اپنی صورتحال پر نہ دیکھو،